نہیں وہ کم آ جاندن۔ ابھی آپ کے سامنے ہماری مسجد کے خطیب مفتی محمد یونس خلیل صاحب چند منٹ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، اور ان کی چند منٹ نصیحت کے بعد انشاءاللہ العزیز جو ہے محترم جناب محمد الیاس مدنی صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا، اور ان کے خطاب کے بعد تمام احباب کے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے کھانے کا الحمدللہ انتظام موجود ہے۔ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਲਗਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਠੀਕ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور درود و سلام آخر الزماں پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج کی ہماری مجلس ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، تو ہمیں پھر وہ کردار ادا کرنا ہوگا جس کردار کو قرآن کریم نے سراہا ہے۔ میں نے 5-7 منٹ گفتگو کرنی ہے، آپ نے توجہ سے سماعت فرمانی ہے، آپ کا فائدہ ہوگا۔ مسلسل ماہ رمضان میں مسلسل پروگراموں کے نتیجے میں آج گلے کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بڑے مقدروں والے ہیں وہ لوگ، وہ خطباء جن کا گلا آخر وقت تک ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ میرے لیے بولنا کچھ مشکل ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ توجہ کریں گے تو بات انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کریم نے 3 کردار پیش کیے ہیں۔ ایک کردار مومنانہ ہے، یعنی مومنوں کا کردار، اور ایک کافروں کا کردار، اور ایک منافقوں کا کردار، اور جو کافر ہیں ان میں سے یہودی اور عیسائی، ان کا کردار۔ اب یہود و نصارہ کا کردار کیا تھا؟ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کا یہ کردار ہے کہ وہ کہتے تھے سمعنا، ہم نے بات کو سنا ہے، وعظ سنا ہے، درس سنا ہے، تقریر سنی ہے، ہم نے اللہ کی باتیں سنی ہیں، انبیاء کی باتیں سنی ہیں، لیکن آسینا، ہم ان کو ماننے کو تیار نہیں۔ سنی ہے لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ یہ کردار کس کا ہے؟ یہودیوں کا۔ یہ اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں۔ یہ میں کردار کیوں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اس لیے کہ آپ نے ایسے کردار سے بچنا ہے۔ ساری راہ جو ہم لگائیں
کب سے آپ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور اگر جاتے ہوئے خالی دامن چلے جائیں تو ہم سے بڑا کو بد نصیب ہو سکتا ہے۔ آپ اس سوچ سے بیٹھے جو سوچ مومنوں کی سوچ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، اللہ مومنوں کا کردار پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا ہے لیکن ماننے کو تیار، ہم عملی میدان میں اترنے کو تیار نہیں ہیں۔ مومن کیا کہتے ہیں؟ مومنوں کا کردار کیا ہے؟ مومن کہتے ہیں سمینا، اگلا لفظ بولو، وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ اور ایک مومن کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ وہ علماء کی باتوں کو سنتے ہیں، قرآن کی آیات کو سنتے ہیں، حدیث کو سنتے ہیں، اور پھر وہ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کے نہیں چلے جاتے، وہ سنی انسنی نہیں کرتے۔ اگر کوئی سنی انسنی کرے اس کے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سن لینا۔ آقا علیہ السلام ممبر پہ جلوہ افروز تھے۔ نبی علیہ السلام ممبر پہ جلوہ افروز تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سنیے، ارحموا ترحموا، بھئی رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، رحم کرو تم پر۔ اگلا جملہ فرمایا واغفروا، معاف کیا کرو، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب روزوں نے ہمیں اتنی تربیت ہماری کر دی کہ جن کے ساتھ ہماری سال ہا سال سے جھگڑے اور لڑائیاں تھیں، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ سوچیں، ہم قرآن سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، اللہ تمہارا سننا قبول فرمائے، لیکن عمل بھی تو ہم نے کرنا ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جمعرات اور سوموار 2 دن انسان کے اعمال، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے صحیح مسلم، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ فرمایا کہ جمعرات کو اور سوموار کو 2 دن بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یغفر لکل مومن لکل عبد مومن، ہر مومن آدمی کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کے سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتے ہیں، سوموار کو بھی اور جمعرات کو بھی، سوائے ان لوگوں کے۔ فرمایا بینہ و بین اخیہ المومن، ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے جھگڑا ہے، دل کے اندر رنجش ہے، اللہ کہتے ہیں ارکو، ان کو مؤخر کر دو، ان کا معاملہ پینڈنگ رکھو، ان کا مقدمہ ایک سائیڈ پہ کر دو، ان کے لیے بخشش کا سرٹیفکیٹ وہ ابھی ان کو نہیں دیا جائے گا۔ کب تک؟ فرمایا جب تک یہ اپنے دونوں سینے صاف نہیں کر لیتے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہر جمعرات کو اور ہر سوموار کو لوگوں کے لیے بخشش کے سرٹیفکیٹ ہو، اور ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہو، ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہوں، سال ہر سال سے بھائی نے بھائی کو بلایا تک نہ ہو، گفتگو تک نہ کی ہو، خاندانوں کے آپس میں جھگڑے، اور پھر خواہش کیا ہے ہماری کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ بھائیو پہلے عمل کرنا ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کروں تو آپ مانیں گے؟ بولیے ذرا، اللہ کے نبی کا حکم ہے وہ آپ مانیں گے انشاءاللہ؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ واغفروا، معاف کر دو، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔
آپ یہیں بیٹھ کر کہہ دیں اللہ جس جس کسی کے ساتھ میرا جھگڑا ہے میں نے معاف کر دیا، تو ابھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کرے ہاتھ کھڑے پھر۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ معافی مانگنا بڑا آسان ہے، معاف کرنا بڑا مشکل ہے۔ کہے میں نے معاف کر دیا۔ یہ دو باتیں اللہ کے رسول نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کی۔ یہ خطبہ ہے، دو لفظی خطبہ، ارحمو ترحمو، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، واغفروا یغفر اللہ لکم، معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا ویل للاقماع القول، فرمایا تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ باتیں سنی لیکن سننے کے بعد عمل نہیں کیا۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ارحموا ترحموا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جس آدمی نے یہ دونوں باتیں سن لی، ویل للاقماع القول، یہ باتیں سننے کے بعد اس نے سنی انسنی کر دی، یہودیوں والا کردار ادا کیا، سنا تو ضرور لیکن مانا نہیں۔ مومنانہ کردار کیا تھا؟ سنا اور مانا۔ اللہ کے سچے بندے کی یہ نشانی ہے، وہ اللہ کا قرآن سنتا ہے، نبی کا فرمان سنتا ہے، پھر اس کے بعد عمل کرنے کی مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن، یہ سوچ لے کر بیٹھے، یہ سوچ لے کر میرے سامعین، میرے بھائیوں، میرے پیاروں، یہ سوچ لے کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے ہلاکت، تباہی اور بربادی یہ حاصل نہیں کرنی، ہم نے جو سننا ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، ہم نے اس پہ عمل بھی کہو انشاءاللہ۔ یہ علماء کرام آپ کے سامنے باتیں رکھ رہے ہیں، ابھی میرے بعد مدنی صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ دو چیزیں ذہن میں رکھیں، سورہ طارق کے اندر ایک آیت ہے، یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن تمہارے ارادے، تمہاری سوچیں، تمہارے ذہنوں کے اندر جو ہے فرمایا اس کی جانچ پڑتال ہوگی، اعمال کی نہیں سوچوں کی، کہ ایک آدمی جب وہ کام کر رہا تھا پیچھے اس کی سوچ کیا تھی۔ اور یہ وہ دن ہے جس دن کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ دن ہے جب انسان کے اپنے پاس طاقت نہیں ہوگی اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ دیکھے گا، جانچے گا، پڑتال کرے گا سننے والے نے کس سوچ سے سنا تھا، بیان کرنے والے کے بیان کرنے کی سوچ کیا تھی، سوچ کیا تھی۔ بیان کرنے والا بیان کر رہا تھا، اس وقت اس کی سوچ کیا تھی، اللہ کو راضی کرنا مقصود یا کچھ اور؟ سننے والا سن رہا تھا اس لیے کہ اللہ ہمیں سننے کے بعد عمل کی توفیق دے، یا کوئی اور سوچ تھی؟ فرمایا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، یہ وہ دن ہوگا جب انسان کے اپنے اندر طاقت نہیں ہوگی اور کوئی اس کا مددگار۔ اللہ نے تیری میری سوچوں کو جانچنا ہے، نیتوں کو بھانپنا ہے اور پڑتال کرنی ہے کہ اس آدمی نے نماز پڑھی تو کس نیت سے، صدقہ کیا تو کس نیت سے، رات جاگی تو کس نیت سے، مسجد سبحان اللہ میں 4 گھنٹے بیٹھ کر تقاریر سنی تو کس نیت سے، نیت کیا تھی؟ اللہ نے تیری اور میری نیتوں کو جانچنا ہے، اور جب جانچ لے گا اور اس کے بعد پھر اس پر فیصلے ہوں گے۔ اگر نیت ہوگی اللہ کو خوش کرنے کی تو اللہ جنتیں عطا کرے گا، اگر یہ سب نے کیا ہم نے کی اور اس لیے کی کہ اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی تو اللہ ان نیکیوں کے کرنے کے باوجود جہنم رسید کرے گا۔
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ آ گئی؟ ہلاکت کیا ہے، تباہی کیا ہے، بربادی کیا ہے؟ فرمایا ویل للاقماء القول، فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے اس آدمی کے لیے جو بات سنتا ہے لیکن سننے کے بعد عمل نہیں کرتا. کیونکہ یہ یہودیوں کا کردار ہے. یہودی سنتے تھے، سمینا زبان سے کہتے تھے، ہم نے سن لیا، ہم نے مدنی کی تقریر سن لی، ہم نے یونس خلیق کی تقریر سن لی، ہم نے وہ محمدی صاحب کا خطاب سن لیا. جب بات آئی عمل کی تو پھر ہم نے او جی گناہگار ہاں، کوئی گل نہیں، بخشش ہو ہی جانی. نہیں، بخشش اس کی ہوگی جس کی کوشش تھی میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، کوشش تھی میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اور پھر اس سے کوئی غلطی رہ گئی تو پھر بخشش ہوگی. اگر کوئی جانتے بوجھتے گناہ کرتا ہے، ایسا آدمی تو یوں ہے جیسے ڈٹائی سے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، ایسے انسان پہ اللہ مزید ناراض ہوتا ہے. سوچ لے کر بیٹھے، سوچ لے کر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. نمبر 2، ہم نے جو سننا ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. یہ لفظ ویل جو ہے نا، لفظ ویل، ویل کا لفظ یہ قرآن کریم میں 27 مرتبہ ہے. قرآن کریم میں لفظ ویل 27 مرتبہ ہے. ویل کا معنی کیا بولا میں نے؟ ہلاکت، بربادی، تباہی. جیسے آپ پڑھتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت. گھر سے کس لیے آئے تھے؟ وضو بنایا کس لیے؟ مسجد میں آئے کس لیے؟ باجماعت نماز پڑھی کس لیے؟ اس لیے کہ ہم ہلاک ہو جائیں، ہم تباہ ہو جائیں، ہم برباد ہو جائیں، اس لیے آئے تھے. فویل للمصلین، اللہ کا قرآن کہتا ہے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے تباہی ہے. اللہ ان نمازیوں کے لیے تباہی کیوں؟ فرمایا یہ نماز پڑھتے تھے لیکن ان کی نماز کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، اللہ کو خوش کرنا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نیتوں پہ فیصلے کرے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے شروع میں، آغاز میں پوری کی پوری احادیث کو بیان کرنے سے پہلے کیا کہا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. میرے محترم بھائیوں، میں نے یہی آپ کے ساتھ گزارش کرنی تھی. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ جہاں تو نے ہمیں سننے کی توفیق دی، ہمیں ماننے کی بھی توفیق عطا فرما، ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. تو میں نے جو 2 باتیں سنائی وہ کیا تھی بھلا؟ ارحمو تو رحمو، رحم کرو گے تم پر رحم کیا جائے گا. واغفرو، او معاف کر دو، معاف کر دو. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تھے محترم جناب شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد یونس خلیق خطیب مسجد حاضہ. الحمدللہ شیخ صاحب اسی مسجد میں جو ہے چند ماہ سے مستقل خطبہ جمعہ پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکتیں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح یہ اسی ماہ رمضان سے ایک دن پہلے میرے بڑے ہی پیارے دوست محمد عبداللہ ٹرالی والے قضائے الہی سے وفات پا گئے تھے. میں تمام بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بابرکت اور پاک محفل ہے، تو اس کے اندر ہمارے اس بھائی محمد عبداللہ صاحب کے لیے
دعائے خیر کرنا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو صبر عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل سے نواز دے۔ اچھا، تو ابھی مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ میرے بہنوئی ڈاکٹر محمد الیاس صاحب، ان کے بہنوئی اور ہمارے بھی وہ عزیز تھے محترم محمد عباس صاحب، وہ قضاء الہی سے وفات پا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی محمد عباس صاحب کی مغفرت بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ نماز مغرب کا وضو فرما رہے تھے اور نماز مغرب کا وضو کرتے کرتے ہی اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے۔ یقیناً جب کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو اسی وضو کی حالت میں ہی اٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بالایمان قبول فرما کر اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ایک اعلان ہے کہ کل انشاءاللہ العزیز ہماری اسی مدن پورہ کی پرانی مسجد جامعہ مسجد قباء اہل حدیث گلی نمبر 4 محلہ مدن پورہ میں، تو کل انشاءاللہ ایک عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ عظیم الشان پروگرام کے اندر محترم جناب قاری نصیر احمد عثمانی صاحب، عبدالوحید فاروقی صاحب، حبیب الرحمن مدن پوری صاحب، مصدق علی انصاری صاحب، محمد ہاشم رحیم صاحب، اور اس مسجد قباء کے دل پذیر خطیب جناب حضرت قاری عمر فاروق صدیقی صاحب، وہ الحمدللہ تشریف لا رہے ہیں۔ تمام احباب وہاں پہ بھی جوگ در جوگ تشریف لائیں۔ اور اسی طرح پرسوں جمعے کے دن ناظم آباد کے اندر، جہاں پہ میں بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے، ناظم آباد کے اندر حضرت مولانا محمد یوسف بسروری صاحب اور قاری عمر فاروق صدیقی صاحب، مفتی محمد یونس خلیق صاحب انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے۔ تمام دوست احباب جامعہ مسجد توحید اہل حدیث ناظم آباد کے اندر بھی جمعے کے دن تشریف لائیں، ان کے خطاب سے محظوظ ہوں۔